ہو گیا. پھر وہ سوچ وہ فکر ختم ہو گئی. پھر میں نے مسجد کے ماحول، امام صاحب اور نمازیوں کو مد نظر رکھا. وہ بات کی کہ جس سے یہاں کی امام مسجد کا ماحول خراب نہ ہو جائے، نمازیوں کا نظریہ سوچ امام صاحب کا نہ خراب ہو جائے. تو پھر میں نے اللہ کی بات نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، سیدھی بات کرو، بندوں کو راضی کرنے کے لیے بات کی. اور یہی ماحول اسی مسجد کا ہے. اگر حق بیان کروں گا تو بہت سے لوگوں کے ماتھوں پہ بل آئیں گے، ہمیں برا کہہ دیا، ہمیں برا کہہ دیا. جس کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی بندہ بات کرے تو وہ خود سمجھ آتا ہے کہ یہ بات میرے بارے میں ہو، حالانکہ وہ نہیں، اجتماعی طور پہ بات ہوتی ہے. رسومات سے، بد عقیدہ سے، جو عقائد، جو نظریات اللہ کی توحید کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، ہم اس سے باز نہیں آئے. رحمت وہی مانگتے ہیں، کرامتیں اور معجزے وہ مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدور میں تھے. اگر ہمیں وہی کرامتیں، وہ اللہ کی مدد لینی ہے تو پھر وہ قرون اولا، دور نبوی کی یاد کو تازہ کرنا. ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کی غلامی تو کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کا عکس تو اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے، اللہ جل شانہ قرآن کے اندر واضح فرما رہے، ایمان ان جیسا لے کے آؤ، ایسا لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے. آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کے آؤ. یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی منتخب کردہ تھی اور اللہ کی کامیاب کردہ جماعت ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا اور اللہ جل شانہ نے ان کی بخشش کا وعدہ بھی فرما لیا اور جنت الفردوس کا بھی اللہ نے وعدہ فرما لیا. ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے. کپڑے بھی، لباس بھی، خوراک بھی، رہنا بھی، سہنا بھی، بیوی بچے بھی، معاشرت بھی، مباشرت بھی، معاشرت بھی، لین دین سارا تو تھا ان کے اندر. بس فرق یہ تھا وہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ سے ڈر کے کرتے تھے. ہم جو کام کرتے ہیں وہ بندوں سے ڈر کے کرتے ہیں. دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بندوں کو دیکھتے نہیں رہا. اللہ دیکھے نہ دیکھے، اس کی سوچ ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. گوشت والا 2 نمبری کر رہا، اس کی سوچ ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، وہ بندوں کو دیکھ کے، اس کی سوچ ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے اللہ، اس کا یقین اللہ پر ہے ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یقین ہے ہی نہیں. ہم بندوں سے ڈر کے چل رہے، وہ اللہ سے ڈر کے چلتے تھے. ہم بندوں کی پرواہ کر رہے، وہ اللہ کی پرواہ کرتے تھے. اور ہر امر میں، ہر حال میں، ہر کام میں پوچھتے تھے اللہ راضی ہے کیا؟ ہمارے یہ حال پہ اللہ راضی ہے کیا؟ اللہ یہ ہمارا حال دیکھ رہا ہے؟ دنیا کے اندر کسی کے یہاں دعوت پہ جانا ہو تو پوچھتے تجھے کارڈ آیا ہے، تجھے بلاوا آیا ہے. ایک کارڈ نہ آئے تو وہ دعوت رہ جاتی ہے. جب خدا کی رضا ہی نہ ہوئی تو جنت، حوض کوثر، حضور کی شفاعت، آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس، اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، زندگی بہت ساری گزر گئی، پل کا پتہ نہیں. یہ جھٹکے، یہ آندیاں، یہ پریشانیاں، یہ حالات، یہ فصلوں کی تباہ-کاریاں، پانی کا خشک ہو جانا، یہ کبھی مویشیوں پر کبھی انسانوں پر حالات آنا، یہ اللہ بتلا رہے ہیں میں ہوں، اے بندے سنبھل کے چل، تو نے میرے پاس آنا ہے. بس تیرا مقصود، تیرا منشور، تیرا دستور یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اب یہ اس کوشش پر، اس راستے پہ چل، تیرا اللہ تیرے سے راضی ہو جائے. اگر تیرا اللہ تیرے سے راضی ہو گیا، دنیا کا ٹکا بھی تیرے پلے نہ ہوا تو کامیاب ہے. اگر قارون کی طرح مال لیا اور اللہ ناراض ہے تو پھر تو بھائی اس مال کے ساتھ بھی تو ناکام، اس حکومت کے ساتھ بھی تو ناکام، اس عہدے کے ساتھ بھی تو ناکام. یہ اتنی سی بات ہے جو آپ کی میری سمجھ کے اندر نہیں آ رہی. جب اللہ کی محبت آئے گی
اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو گیا تو پھر خرچ کرنا آسان، پھر اذان کی آواز پر لبیک کہہ کے مسجد میں آنا آسان، رمضان کے روزے رکھنا آسان، آنکھ کو خدا مقرر کردہ حدود کے اندر لانا آسان، زبان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود میں چلانا آسان۔ جب یہ چیزیں میں ہمارے پاس نہیں رہیں گی تو پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں ہمارے پلے بچنا کچھ نہیں۔ اب ہم اللہ کہتے رہے مسجد کو چندہ دو، میرا اللہ کو راضی کرنے کا مزاج ہی نہیں۔ پچھلے جمعے آپ نے غزوہ احد سنا، صحابہ کی قربانیاں سنی، کیونکہ 7-8 مہینے سے ہم مسلسل ترتیب کے ساتھ جتنا ہمارے بڑوں نے سکھایا ہم چھوٹا چھوٹا تھوڑا بہت کر کے سیرت میں چلتے آ رہے ہیں۔ مکے سے ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال کے اندر بدر کا واقعہ ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور کافروں کو شکست دی۔ تیسرا سال ہجرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 16واں سال نبوت کا، تو پھر اس کے احد کا میدان گرم ہوا۔ نہ کافروں کو فتح ہوئی اور نہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، برابر حساب رہا، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی کہ اللہ نے کامیاب کیا مسلمانوں کو، جو شہید ہو وہ جنت کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر احد کے غزوہ احد کے بعد پھر جب دوبارہ مارکا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر سن 4 ہجری شروع ہوا، ہجرت کا 17واں سال تھا۔ جب احد کے اندر مسلمانوں کی شہادتیں زیادہ ہوئی تو یہود و نصارہ مسلمانوں کی شہادتوں پر اور جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اس پر یہود و نصارہ اور مدینے کے آس پاس رہنے والوں کو شیری مل گئی کہ ابھی تو تازہ تازہ زخم تھے اور 70 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا، تو ابھی تازہ زخم تھے اور ادھر سے یہ جتنے یہود و نصارہ ان کو بہت سارا حوصلہ ملا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عسل اور بنو قارہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اندر سے سازش کی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن 4 ہجری میں سفر کا مہینہ تھا، محرم اور سفر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شوال کے مہینے میں غزوہ احد، اس سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر، شوال میں احد ہوا، اور یہ جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ محرم کے مہینے، محرم اور سفر کے مہینے۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے اور تازہ تازہ ہم نے کلمہ پڑھا، آپ کچھ قرآن کے جید کاری ہمارے پاس بھیجیں کہ جو آ کر ہمیں قرآن پاک سکھلائیں اور ہمیں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج مخلصانہ تھا، محبت والا تھا، درد مندانہ تھا، غیب کا علم تو اللہ کے نبی کو نہیں تھا۔ اب آپ اس پہ مثالیں دے دیں، سلیمان علیہ السلام کی مثال دے دیں، یوسف علیہ السلام کی مثال دے دیں، ولیوں کی مثال دے دیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت، آپ سارے سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ عالم الغیب ذات کون سی ہے بھائی؟ ایک دفعہ اور بول دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو بتلا دے، حضور ہمارے پابند نہیں، حضور اللہ کے پابند ہے۔ بھائی یہ تو سارے مانتے ہیں نا کہ نبی کس کا پابند ہوتا ہے؟ نبی کی تربیت کون کرتا ہے؟ نبی اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج، جب بھی مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ اور نبی کس سے مانگنے کی ترغیب دیتا ہے؟ اب تم ہمیں دیوبندی کو یا اہل حدیث کہہ دو یا منکر کہہ دو یا وہابی کہہ دو، عقیدہ نظریہ سوچئے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا بھائی؟ کس نے بتایا اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ورسولہ، رسول کو دیکھا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ ہم نے تو قرآن اترتے دیکھا ہی نہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ہم نے تو وحی کو دیکھا ہی نہیں، نہ قرآن جبرائیل کو دیکھا، کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے۔ انبیاء علیہ السلام اہل سنت والجماعت کے پاس عقیدہ نظریہ، آپ تو بہت خوش قسمت لوگ ہو، آپ کے پاس جو سوچ اور نظریہ ہے، اللہ کی قسم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج تک جتنے ماننے والے اس وقت موجود ہیں، یہ نظریہ یہ سوچ کسی کے پاس نہیں۔ ہر نبی کا ماننے والا دوسرے نبی کی مخالفت کرتا ہے، لیکن حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا، ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہم ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَلَائِكَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَ، سارے فرشتے، ہمارا فرشتوں کو کس نے دیکھا بھائی؟ حضور نے کہا۔ قرآن، انجیل، تورات اور زبور اور صحائف آسمان سے اترے، ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا، بس ٹھیک ہے۔ ہم تو اللہ کو بھی نہ مانتے معاذ اللہ، ہمیں اللہ کو منوانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا اللہ ہے تو اللہ ہے بھائی۔ اب الغیب کی باتوں پہ کوئی دلیل مانگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ ورسلہ، سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کا دن ہمیں نہیں پتا، حضور نے کہا قیامت کا دن، ہم نے کہا ہے بھائی۔ والقدر خیرہ، اچھی تقدیر، وشرہ، بری تقدیر، کس کی طرف سے؟ تقدیروں کے فیصلے کس کے پاس؟ اولاد کے فیصلے کس کے پاس؟ رزق کے فیصلے کس کے پاس؟ سارے اختیارات کس کے پاس؟ میرا وجود کس کے قبضے میں؟ میری سانسیں کس کی قبضے میں؟ اگر وہ روک دے تو کوئی دے سکتا ہے، اگر وہ دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے بھائی۔ باقی بھائی جتنا بھی ہے یہ بناوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قرآن کے قاری، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم جو حضرت عمر کے سسر، حضرت عمر کے بیٹے عاصم کے نانا جان حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ، جید صحابہ تھے۔ آپ نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ اور فضل اور قارہ والوں کے ساتھ، ازل اور قارہ والوں کے ساتھ آپ نے روانہ کر دیا۔ اب ان کے اندر کون تھے؟ ان کے اندر سلافہ، غزوہ احد کے اندر جس کے 2 بیٹے مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم میں گئے، اس کی سازش تھی۔ امیہ جو احد کے میدان میں مرا، اس کے بیٹے صفوان کی سازش تھی۔ حارث بن عامر، اس کے بیٹوں کی سازش تھی، یہ میدان کے اندر مرا۔ اب جب بھی قافلہ نکلا مکے اور مدینے کے درمیان، قبیلہ بنو بطحا کہ 200 سواروں کو دعوت دی، آؤ آ کر اپنی پیاس بجھاؤ اور اپنی حرص پوری کرو، ان قاری قرآن کو شہید کر دو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا جا کے قبیلوں میں قرآن سنائیں۔ اگر اب یہاں 2 باتیں سامنے، نظریات اور سوچوں سے ہٹ کر اختلاف بات والی سڑک سے ذرا اتر آئیں۔ اب یہ بتائیں، اگر نبی کو علم تھا راستے میں یہ قاریوں کو شہید کر دیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا بدلہ لیا صحابہ سے؟ جبرائیل آ کے بتا سکتے تھے، آپ نہ بھیجیں۔ 10 قاری قرآن روانہ، حضرت عاصم جیسا جید صحابی، اللہ جس کا ذکر بھی سناؤں گا آپ کو، روانہ کر۔ اب یہ سارے صحابہ جب پتہ لگا کہ 200 تیر انداز میں 100 نے ہمارے پر حملہ کر دیا، تو یہ ایک ٹیلے پر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اب یہ کتنا مقابلہ کرتے؟ لڑتے رہے حتیٰ کہ ان میں 7 شہید ہو گئے۔ سلافہ نے منت مانی تھی، اگر مجھے عاصم کا، حضرت عمر کے سسر کا عاصم بن ثابت، اگر مجھے کوئی سر لا کے دے گا کھوپڑی،
تو اس کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گی، اپنے بچوں کے قتل کی پیاس بجھاؤں گی. اور اس پر اس نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے، 100 اونٹ. مال بھی دوں گی اور 100 اونٹ بھی دوں گی. صحابہ خدا کی قسم محسن اسلام ہیں، ان کے صدقے سے اللہ نے آپ کو ہمیں نماز، ایمان، قرآن کی دولت دی. ورنہ حضور سے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم رئیس تھے، امیر تھے، چودھری تھے، شہزادیاں ہمارے گھروں میں تھیں، سرداریاں ہمارے پاس تھیں، قیمتی گھوڑے اور قیمتی اونٹ ہمارے پاس تھے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کملی والے آپ کی خدمت میں جب سے آئے، مال دولت زمین جائیداد تو دور کی، ہمارے تن پہ کپڑے کوئی نہیں رہے. بندہ کہہ سکتا تھا نا یہ کون سا اسلام ہے؟ جنبش نہیں آئی، زبان نہیں کھلی حضور کے آگے. علماء اکرام نے فرمایا جب حالت بیزار ہو جایا کرتی، جب زیادہ ہی پریشانی آ جایا کرتی، جب زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہو جایا کرتے، کھانے کو کچھ نہ ملا کرتا، پہننے کو کچھ نہ ملا کرتا، رہنے کے لیے مکان نہ ہوا کرتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جایا کرتے، بس اتنا پوچھا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے؟ بس اللہ دیکھ رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرمایا کرتے ہاں اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگلا پوچھا یا رسول اللہ اس حالت میں اللہ ہمیں دیکھ کے راضی ہے؟ آپ مسکراتے ہاں ہاں اللہ دیکھ کے تم سے راضی ہے. خدا کی قسم اگلی زبان پہ جملہ آیا کرتا فزت برب الکعبہ، اگر اللہ ہم سے دیکھ کے راضی ہو گئے تو کعبے کے رب کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے. یا تو جس بندے کی زبان پہ دیکھ لو، کسی دکان پہ آپ چلے جاؤ، فروٹ والے کے پاس چلے جاؤ، سبزی والے کے پاس کی حال ہے جی، اور بس کچھ نہ پوچھو جی، چنگا کچھ نہ پوچھو، پوچھنا چاہیے نہیں، ورنہ خدا کی نہ شکری میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. سودا لو آ جاؤ. چلو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، بھائی نہ شکری بھی نہیں کرتے، اکا دکا تو نظر آتا ہوگا. تم تو بازاروں میں پھرنے والے، گلی محلوں کا سروے کرنے والے، آپ تو میرے عزیزوں بڑے قیمتی وقت والے لوگ ہو، آپ تو روزانہ چودھری پنچایتوں کے اندر بیٹھنے والے ہو. ایمانداری سے بتاؤ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، کسی کی زبان پہ شکر کا لفظ نہیں آتا ہے. روٹی کھا لی بس کھا لی، بس کھا ہی لئی نہیں، روٹی کھا لی بس کھا ہی لئی نہیں. یہ میرے دوستوں بزرگوں ایک دوسرے کو جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے مسلمان جنت پہ لے جانے کا کیسے وارث بنے گا؟ یہ تو میرے عزیزوں گرمی کے موسم میں اپنے گھر کے اندر جو 1 لاکھ روپے کا فریج رکھ رکھا ہے، کسی غریب کو ایک پیالہ برف کا نہیں دیتا. کچھ کھالا تسبیحات پڑھی بیٹھی اللہ اللہ کرنی، کھالا برا ملو نو بہنا ساڈے کتے ہے ہی نہیں ساڈے تے کتے، فریج بھی وہ چوتھے کمرے میں لکا کے رکھا ہوا ہے. ناتے پڑے گی، جھومے گی، مینو کہو پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں. میرے منہ سے سنے پانی کا پیالہ تو کسی کو دیتی کوئی نہیں، مدینے جائے گی تو ڈاکٹر دے کو لی جانا ہسپتال لاہور انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا بھی یہ مزاج ہے. مسنون طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ، ہم سیکھنے سکھانے والے. مسنون طریقہ یہ مہمان دروازے پر آ جائے اسے ویلکم کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شربت نہیں پلا سکتے، گھوٹا نہیں پلا سکتے، سردائی نہیں پلا سکتے، پانی تو اس کے آگے رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان سے فرشتے آئے، قوم لوط پہ اللہ کا عذاب لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس نورانی شکل والے آ گئے، پاک پیغمبر نے ان کا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا قبیلے والے نہیں لگتے، قوم والے نہیں لگتے، میرے خاندان والے نہیں لگتے، یہ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچڑا ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا، اور گوشت اس کا سالن بنا کے ان کے آگے لا کے رکھ دیا، اور ان کو کہا کھائیے. اور اس انتظار میں نہیں رہے کہ یہ ہاتھ بڑھائیں گے، پہلے آپ پہلے آپ. اللہ اکبر. ہمارے یہاں مہمان آتا ہے نا، روٹی تسی بھی کھاؤ نہ جی اسی طرح رجیا تسی کھاؤ. اور بندہ پوچھے کم وقت ہو جو 10,000 گاڑی کا پیٹرول پھونک کے وہ رستے میں روٹی نہیں کھا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ توڑا اور سالن میں ڈبویا،
اور یوں کر کے روٹی کا لقمہ اٹھایا اور یوں کر کے آستہ سے نگاہ اٹھائی. فرمایا مہمان ہے، پردیسی ہوں گے، بھوکے ہوں گے. اللہ اکبر. انہوں نے کھایا کیوں نہیں. فاوجس منهم خیفہ. پاک پیغمبر کا ہاتھ رکنے لگ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ رک گیا اور دھیان اٹھایا اور دیکھا میں تو روٹی میزبان ہو کے کھا رہا ہوں، تم مہمان ہو کے کیوں نہیں کھاتے. قالوا لا تخف. اے ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم روٹی کھانے والے نہیں، ہم تو روحانی مخلوق ہے. ہمارا پیٹ تو اللہ کے ذکر سے بھرا کرتا ہے، ہم تو آسمان کی روحانی مخلوق ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام پریشان نہ ہو، ہم قوم لوط پہ اللہ کا عذاب لے کے آئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں. تو میزبان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور سنت طریقہ یہ ہے، بے شک آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ ہارٹ کے مریض ہیں. اگر ایک مہمان تمہارے دروازے پر آیا، آپ کو پتہ ہے اس کے وجود سے لگ رہا ہے 3-4 روٹیاں کھا جاوے گا اور آپ کا مزاج ایک روٹی کا ہے، تو اپنے لقمے کو اتنا چھوٹا کر دو کہ اس کی 3-4 روٹیوں کے کھانے تک تمہاری روٹی پوری ہو جائے. جب تم روٹی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو اگلا تو شرمائی، وہ اس کو دسترخوان 10,000 کا کھانا پکایا، مہمان کا پیٹ ہی نہ بھرا، اس دسترخوان کا کیا فائدہ. اور یہ بھی آداب ہے کھانے کے دسترخوان کے آداب کہ ہر چیز میٹھی پھکی کڑوی نولی سنونی ساری لا کے رکھ دو. ہمارے ہوتا ہے پہلے سلاد کھلا دی، پھر کھیرے کھلا دیے، پھر وہ کھلا دی جڑی صحیح چیز سے بات چاہیے. وہ کہتے ہیں ہنٹے گنجائش کوئی نہیں رہی، اور کہ میں لایا اس لیے تیری گنجائش تیری ختم ہو جائے. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں چھوٹا گوشت جانے خیرے تھی، ہر چیز آگے لا کے رکھے. اب یہاں بھی سنیے، دسترخوان سجا ہوا ہے، اب تو گھروں میں ہے ہی کوئی نہیں بھائی. آپ میرے عزیزوں میرے کہنے پہ 8 دن اپنے دسترخوان کو اپنے گھروں میں چرپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے ہو، ربڑ کا پلاسٹک کا دسترخوان کپڑے کا ضرور بچھائیے، پھر آپ اس کی برکات دیکھ لینا. انشاءاللہ اللہ کی قسم رزق کی فراوانی آئے گی. اس دسترخوان پہ بارش جس طرح برسی آسمان سے رزق کیسے برسے گا. یہ تو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. آپ بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اصول ہے دسترخوان کا، جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اب کیا کرنا ہے، پہلے دسترخوان اٹھے پھر آپ اٹھیں. اب ماں تو ملازمہ ہے، بہنیں تو ملازمہ ہے، برتن چک لے برتن لا دے، برتن چک لے برتن لا دے، پانڈے گرم کر کے لیا ٹھنڈی کر کے لیا. آپ بھی ساتھ تھوڑا دیجئے نا تاکہ آپ کو کھانے میں لذت آئے، بدہضمی نہ ہو. کتابوں کے اندر تو بڑا لکھتے ہو اور بچوں کو پڑھاتے ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کیا کرتی، اگر ہانڈی پکایا کرتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار گھر میں جھاڑو دیا کرتے. اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چولہے کے پاس بیٹھی ہوتی تو امام الانبیاء چولہے میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آیا کرتے. آپ اپنا جوتا مبارک بھی خود سی لیا کرتے، اپنے کپڑے مبارک بھی خود دھو لیا کرتے. ہم تو بڑی تہذیب والی قوم ہے نا، بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. تو یہ باتوں کے اندر بات آ گئی، آداب بتائے دسترخوان کے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور زور سے بسم اللہ پڑھیں تاکہ جن کو یاد نہیں انہیں بھی یاد ہو جائے. کتنا اللہ نے سونا دین عطا فرمایا. فرمایا میرا بندہ سارا دن کے کام کاجوں کے اندر گھوم کے آئے گا، پریشان ہو کے آئے گا، تجھے کئی بعض اوقات بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہے گی. جب یاد آ جائے کہہ دینا بسم اللہ اول ہو آخر ہو، اے میرا بندہ میں تجھے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. میں نے تیرے سے کیا مانگا؟ میں نے تیرے سے بجٹ نہیں مانگا، 2% میں نے تیرے سے دسترخوان کا ٹیکس نہیں مانگا، میں نے تیرے سے ہر ڈش کا پیسہ نہیں مانگا، روٹی کا پیسہ نہیں مانگا. اے میرا بندہ میں نے تیرے سے حساب بھی نہیں مانگا. جب دسترخوان پہ بیٹھے اور کھانا کھانے کے بعد کہہ دے الحمدللہ، اے میرا بندہ کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم اگر میں اپنی رحمت برسانے پر آ گیا تو اس وقت کے دسترخوان کا تیرے سے حساب ہی نہیں لوں گا. آج ریسرچ ہوئی ہے، ریسرچ سائنسدانوں کی، انگلیوں سے کھانا کھانا، یہ انگلیوں کے ناخن اور پوروں کے درمیان اللہ جل شانہ نے کچھ جراثیم ایسے ہیں جو انسان کے معدے میں جائیں تو اس کے نظام ہضم کو درست کرتے ہیں. اللہ نے وہ جراثیم انسان کی انگلیوں کے پوروں میں رکھ رکھے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا؟
آپ کی یہ انگلیوں اور انگوٹھا جڑا ہوتا، آپ 2 انگلیوں کے ساتھ یہ 2 انگلیاں جڑی ہوتی، انگوٹھا جڑا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، آپ کا لقمہ چھوٹا ہوا کرتا، آپ اسے زیادہ چبایا کرتے، آپ میرے عزیزو بھنے گوشت کے بنسبت آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان ہڈی کا گوشت بڑا پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر کا گوشت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں کے اندر کدو پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتلا پتلا شوربہ بنا کے کھایا کرتے، اور روٹی کو آپ شوربے کے اندر چور کر کٹی بنا کے چوری بنا کے کھایا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس لیے تو کہا جاتا ہے جتنا سنت کے اوپر عمل ہوگا اللہ کا قرب اتنا نصیب ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اپنانے پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا اے میرا بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے آپ کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا، اگر ان کی اتباع کر کے آئے گا تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گا، وعدہ اللہ کا۔ اب یہ بات صحابہ کی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، مقصد صرف یہ کہ چندہ لینے نہیں گئے، مدرسہ بنوانے کے لیے لینٹر کے پیسے لینے نہیں گئے، سیمنٹ بجری لینے نکل گئے، اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اجرت نہیں، قرآن سنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، جب یہ شہید ہو رہے تھے انہیں پتہ لگا کہ سلافہ نے منت مانی ہوئی ہے، اور سلافہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے میری سر کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ 2 دعائیں کی انہوں نے، اے باری تعالیٰ، اے پروردگار عالم، زمین و آسمان کے مالک، تیرے سے 2 درخواست کرتا ہوں۔ پہلی دعا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری لاش کی حفاظت فرمانا، الہ العالمین میرے وجود کی حفاظت فرمانا، پہلی دعا کی اے اللہ میرے وجود کی حفاظت فرمانا، اور دوسری اے اللہ میری اس حالت کی خبر میرے نبی کو پہنچا دے۔ یہ 2 دعائیں۔ اب صحابہ کا نظریہ بھی یہ، اللہ بتانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر نہ بتانا چاہے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ ان کو جب شہید کیا گیا تو سلافہ نے بندے بھیجے، جا کے ان کی کھوپڑی، ان کا سر کاٹ کے ان کی کھوپڑی سے بھیجا نکال کے، وہ کھوپڑی میری پاس لائی جائے۔ اب خدا کی کرنی ایسی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا او ہو اللہ اکبر، میرے صحابہ کو شہید کر دیا، او ہو میرا عاصم شہید ہو گیا۔ اللہ، صحابہ کہتے ہیں حضور کا مکڑا دیکھ رہے، رو رہے، فرمایا ہائے میرے عاصم کو شہید کر دیا گیا، میرے قرآن کے قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہم مدرسیبوں کو کیا پتا قرآن کتنی شان والا، کتنی عظمت والا۔ آج ہم 10 روپے چندہ نہیں دیتے، خدا کی قسم امام الانبیاء نے اس قرآن کی عظمت کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے۔ چندہ تو دور کی بات، اسے مفت کے اندر بھی پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو حکومتیں اعلان کرتی پھر رہی ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو 1000 مسلمانوں کو سعودی حکومت کی طرف سے حج پہ بلایا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم، یہ زخم پہ مرہم رکھنا نہیں، اس سے میرے عزیزو لاکھوں بچوں اور عورتوں کی شہادت کا بدلہ نہیں چکایا جائے گا، ازالہ نہیں ہوگا۔ بے شک 1000 فلسطینیوں کو حج پہ بلاؤ یا نہ بلاؤ، بلکہ اتنا سا حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جتنے عرب ممالک ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، میرے مظلوم بھائیوں کا، غزہ کے اندر کے غزہ کے مسلمانوں کا اور فلسطین کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ وہ تمہارے سے روٹی نہیں مانگتے، وہ تمہارے سے کھانا نہیں مانگتے، وہ یوں نہیں کہتے کہ ہمارے 5 بچے شہید ہوئے، چھٹا تم اپنا کرا لو۔ وہ کہتے نہیں، جب تک جسم میں جان رہے گی اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی اور کلمے کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں، تم ہماری امداد کرو یا نہ کرو، ہمارے حوصلے پس نہ ہو، ہمارے حوصلے بلند ہمیشہ رہیں، اس کے لیے ہمارے لیے دعا کر دو۔ یہ دعا ان کی بات۔ سلافہ کے مقرر کردہ جب اس کے غلام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لینے کے لیے آئے، اللہ نے میرے عزیزوں بھونڈوں کو اللہ جل شانہ نے مکھیوں کو بھیج دیا، جنہوں نے چاروں طرف سے آ کر حضرت عاصم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجود کو گھیر لیا۔
صبح ہو گئی شام ہو گئی، اللہ اکبر، صبح سے شام ہو گئی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانی مخلوق، اللہ کی مخلوق ایک مکھیاں پیرا دے رہی ہیں، شام کو ایک ایسی آندھی چلی جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بہا کے لے گئی۔ بعد فرماتے ہیں زمین پھٹی، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ فرمایا او میرا بندہ تو میرے قرآن کا محافظ بن جا، اللہ تیرے وجود کا محافظ بن گیا۔ یہ اسلام نے دکھایا ہے۔ او میرے محترم دوستوں بزرگوں، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، سورج چاند اللہ نے بنائے۔ اگر میں نے بنائے ہوتے تو یہ میری مانتے، لیکن جس کی تخلیق ہے، جس نے بنایا اسی کی مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو میری ماننے لگ جا، ساری مخلوق تیری ماننے لگ جائے گی، زمین بھی تیری ماننے گی، آسمان بھی تیرا ماننے گا۔ اشارے تیرے ہوں گے، آسمان سے بارشیں میں برساؤں گا، اشارے تیرے ہوں گے، زمین سے غلے میں نکلواؤں گا۔ ایک بندہ تیری ہاں، بندہ تیری ہاں، تیری بندہ تیری ہاں ہو جائے، میں ساری چیزوں سے ہاں نہ کرا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ بندہ ہی ہاں کرنے کو تیار نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، کروٹ نہ بدلتا کہتا جی اللہ میں آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قبلے کی طرف منہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، قبلے کی طرف منہ کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، قبلے کی طرف منہ کیا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ، حی علی الفلاح، بھلائیاں ملے گی، خیریاں ملے گی۔ وہ ایک سجدہ اے میرے بندے جس کے لیے تو دکان نہیں چھوڑتا، جس کے لیے کاروبار نہیں چھوڑتا، جس کے لیے آل اولاد نہیں چھوڑتا، جس کے لیے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چھوڑتا، اے میرا بندہ ایک سجدہ کر لے، میں دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات دوں گا اور آخرت کے عذابوں سے نجات دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، میرے لیے چھوڑ دے کہ جی میں اللہ آیا، آجی آیا جی چوری صاحب آیا جی، اللہ کے حی علی الصلاۃ آیا جی، اللہ اکبر آیا جی۔ بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، دو صحابہ بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں میرے عزیزوں گرفتار کیا اور مکے کے مزار کے اندر لا کے بیچ دیا۔ اور اس کو کس نے خریدا؟ اللہ اکبر، صفوان نے خریدا جو امیہ کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کو غزوہ احد کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی لا کر میرے عزیزوں اللہ غنی، انہیں بھی مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ اللہ غنی، انہوں نے کہا میں کافروں کی امان میں نہیں آتا، میں لڑوں گا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ مکے کے کافر، اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو سولی پہ لٹکانے لگے تو حضرت زید کے کان میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا، اے زید تصور کر لے، ذہن کے اندر لے آ کہ یہاں آج جہاں تو کھڑا ہے تیری جگہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے، اتنی سوچ ذہن کے اندر لے آ، میں تیری سزا معاف کر دوں گا، تجھے رہائی دے دوں گا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا او اللہ کے بندے، او ابو سفیان، تو کہتا ہے کہ تصور کے اندر لے آؤں، رب اکبر کی قسم میری غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی، میں زندہ رہوں، حضور کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، پاک پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں زندہ رہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، پیچھے بچے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پیغمبر کو ساری خبریں جا رہی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عزیزوں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میرے عزیزوں ابو عامر کے بیٹوں نے میرے عزیزوں گرفتار کر لیا اور ان کو خرید لیا اور ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ آخری وقت آیا، پتہ کہ انہیں شہید کل کر دیا جائے گا، انہوں نے میرے عزیزوں صفائی کے لیے ریزر منگوایا، اسرا منگوایا، یہ مسنون ہے، جب پتہ لگے موت کا وقت آئے تو بندے کو صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، انہوں نے جب منگوائے تو میرے عزیز صفوان بن امیہ، صفوان کی بیٹی کا نام زینب تھا، وہ آہستہ آہستہ کھیلتے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ سارے مکے کے سردار پریشان ہو گئے کہ ہاتھ کے اندر کاٹنے والا آلات اس نے، یہ نہ ہو کہ یہ بچی کے گلے پہ وار کر دے اور بچی کو یرغمال بنا کر رہائی نہ مانگ لے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نے جب باپ کے چہرے کو اترا دیکھا، فرمایا او لوگو، ہم غیرت والے، ہم شانوں والے، نبی کے شانوں والے صحابی ہیں، ہماری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی بچے پہ حملہ کرے۔ اللہ اکبر، جاؤ اپنی بچی کو واپس لے جاؤ، اللہ نے جو ہمارے حق میں لکھ دیا ہم نے مسکرا کے وہ قبول کر لیا۔ یہ صفوان کی بیٹی زینب کہتی ہے
میں نے بڑے بڑے قیدی دیکھے باپ کی قید میں، لیکن خبیب جیسا میں نے قیدی کوئی نہ دیکھا۔ فرمایا گرمی کا موسم ہوا کرتا تھا، ہاتھ پیر اس کے جکڑے ہوا کرتے تھے، پیروں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوتی تھی، لیکن اس کے منہ کے سامنے انگوروں کا خوشہ ہوا کرتا تھا۔ پتہ نہیں ہے کہاں سے آتا ہے۔ میرے عزیزو، من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ کی ماتحتی میں آ جائیں گے اللہ ساری مخلوق کو تابع بنا دیں گے۔ زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام خال ہوئے کفالت میں، مریم علیہ السلام آ گئی جامع مسجد دمشق کے میرے عزیزو محراب کے اندر، آج بھی میں خود دیکھ کے آیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، لکھا ہوا ہے مریم وہاں بیٹھی ہوئی ہے اپنے آپ کو سمیٹے ہوئی ہے۔ زکریا علیہ السلام جب سامنے آئے تو اتنا بڑا فروٹ کا تھال، بے موسمی پھلوں کا تھال سامنے دیکھا۔ انا لکی ھذا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ مریم نے یوں نہیں کہا فرشتہ دے کے گیا، مریم نے یوں نہیں کہا ہوا میں آئے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کس نے بھیجے؟ یہ عام بندے نے نہیں بھیجے، میرے خدا نے میرے پاس بھیجے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دسترخوان پہ سالن رکھا ہو، دسترخوان کے اوپر فروٹ رکھا ہو، کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہو، پتر پوچھے بیٹا پوچھے اماں کتوں آئی؟ کہ اللہ نے دی ہے، یوں نہیں کہ تیرا ابا لے کے آیا، تیرے نانے نے بھیجی، تیرے مامے نے بھیجی۔ اللہ نے ہمیں عقیدہ بھی ایسا عطا فرمایا جو دسترخوان کے اوپر بھی توحید کا سبق سکھلا رہا ہے۔ پیسہ مانگنے کی باری آئے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے مانگے تو نظریہ یہی ہو کہ دینے والا اللہ ہے۔ میں کہاں سے لاؤں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آج مار کھا کھا کے بچہ نماز نہیں پڑھتا، تبلیغ کر کر کے بچہ نماز نہیں پڑھتا، ماں نے شکر کی پڑیا سے اللہ اکبر فرید الدین گنج شکر بنا دیا، اور بیٹے کو کہہ رہی پترا خدا کے سجدے تو کر لے اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا۔ بابا فرید سجدے میں سر رکھتے، اماں جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی، اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر سلام پھیرا کرتے اور مسلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے تو شکر کی پڑیا نکل آتی، پتہ لگتا تھا سجدے میں مٹھاس کی لذت سے اللہ منہ میٹھا کرنے کے لیے شکر عطا فرمائے گا۔ قطب الدین بختیار کاکی کو قرآن پڑھنے کی ترغیب کیوں دی؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹے قرآن خدا کا پڑھ، روٹی بھی خدا کھلائے گا۔ ہائے خدا کی قسم، یہ سائنسدان مائیں، یہ کاریگر مائیں کہاں قبروں کے اندر چلی گئی؟ آج میرے بچے کو، آج میرے بیٹے کو بال کی کٹنگ کا طریقہ تو پتہ ہے، ناچنے کا تو پتہ ہے، ہجڑا مخلص بننے کا طریقہ پتہ، عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی اجمیری بننے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سارے پھولوں کے ہار پڑے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں، گلے میں 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لاکھوں لوگوں نے توبہ کر لی۔ لوٹتے آئی اے بابا معین کی ماں، اے بابا معین کی ماں، کی کھوانی کی پیانی، کیڑا دم کر کر کے پھونک دیے، کون سا وظیفہ پڑھ کے بیٹے پہ دم کرتی ہے کہ تیرا بیٹے کے ہاتھ پہ لوگ تائب ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اماں نے رو کے اپنی چننی سے آنکھوں صاف کیے، فرمایا ہار پہننے کا مستحق یہ نہیں، ہار پہننے کی مستحق میں ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں دیکھتی اگر میں سے بغیر وضو، اگر میں سے وضو کے ساتھ دودھ نہ پلاتی تو پھر میں دیکھتی میرا بچہ 90,000 مسلمان کو کلمہ کیسے پڑھاتا۔ یہ فرید کی دعوت کا کمال نہیں، ماں کے پاک دودھ کی دھاروں کا کمال ہے۔ اب تو ماں دودھ نہیں پلاتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پہ لٹکایا گیا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 40 دن تک آپ کی لاش سولی کے اوپر لٹکی رہی ہے۔ لاؤ کوئی ایسا دل جس کے پیچھے قربانیاں، مال دولت تو تمہیں نظر آئے گا، جانوں کی قربانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا میرا خبیب آج بھی سولی پہ لٹکا ہوا، حضور رو کے فرماتے میرے خبیب کا کیا حال ہے، اسے کسی نے سولی سے اتارا کہ نہیں اتارا؟ جب 40 دن گزر گئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا، جاؤ جاؤ میرے خبیب کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، جب پہنچے مکے کے اندر تو دیکھا چاروں طرف سے پہرا، لوگ کہتے ہیں لوگوں ہم نے بڑے بڑے وجود دیکھے، جانور مرتے دیکھے، انسان مرتے دیکھے، یہ کس چیز کا بنا ہے؟ مشک کا بنا، عنبر کا بنا، کستوری کا بنا، کہ جب سے اسے شہید کیا اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، تافون نہیں پھوٹا، بدبو کیوں نہیں آ رہی؟ اور نے کہا لوگوں تم اپنے آقا کے غلام ہو، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں عقیدہ بھی خوشبو والا بنایا، ہمیں نماز بھی سجدہ بھی خوشبو والا اللہ نے عطا فرمایا۔
40 دن کے بعد جب آپ کی لاش کو اتارا گیا اسی وقت زمین پھٹی، آپ کی لاش کو اندر لے لیا، فرمایا او تم میرے قرآن ایمان کی حفاظت کرو گے، میرے دین کی حفاظت کرو گے، میں نے بھی تمہارے ایمان وجود کے اور کنبے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا، کشمیر برما کے مسلمانوں کا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا میرے عزیزوں خون رنگ نہیں لائے گا؟ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ ہر یورپی ممالک کے اندر، ہر ہندوستان سمیت پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا، نہ ترنگا رنگ ہوگا، نہ لال رنگ ہوگا، نہ سبز رنگ ہوگا، ہر پرچم کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کل بھی فتح اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی تھی، اور کامیاب ہوگا تو اللہ کا دین ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جتنے طاغوتی طاقتیں، یہ جتنے لات منات کے ماننے والے، یہ جتنے عزا کے ماننے والے، سب شخص خردہ ہو جائیں گے، سب میرے عزیزوں زیر زمین ہو جائیں گے۔ اللہ مسلمان کو قیامت کی صبح تک عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔